السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیات نمبر 10، 11، 12 اور 13 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس میں ہر طرح کی بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس پر صرف انسانوں کا ہی حق نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات جو زمین میں پائی جاتی ہیں ان سب کا حق ہے۔ یعنی جاندار جو زمین پر پائے جاتے ہیں، پرندے جو اڑتے ہیں ہوا میں، مچھلیاں اور دوسرے مخلوقات جو سمندر میں پائی جاتی ہیں، چونکہ یہ سب زمین سے متعلق ہیں، زمین پر ہی بستے ہیں یہ، تو ان سب کا حق ہے۔ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہے اور ان سب کا حق ہے زمین کے تمام نعمتوں کے اوپر۔ اور اس لیے انسان جو کہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنایا ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، وہ ان مخلوقات کا بھی خیال رکھے جو اور زمین پر پائی جاتی ہیں۔ یقیناً انسان بحیثیت اشرف المخلوقات کے یہ بدرجہ تمام اس کو حق حاصل ہے ان تمام نعمتوں پر جو زمین پر پائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان تمام جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں اس زمین پر، جن سے انسان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ دوسرے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، لذیذ پھل جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار پھل پائے جاتے ہیں، مختلف اقسام کے پھل پائے جاتے ہیں اور بے حساب پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے حساب اس دنیا میں بھیجا ہے، وہاں ان کے لیے بے حساب پھل بھی پیدا کر دیے ہیں، اور جو انتہائی لذیذ بھی ہوتے ہیں اور انسان کی اور مخلوقات کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ ان کو کس طرح اور کتنا اور مزید اس میں اضافہ کرتا ہے اور ان کو دوسری مخلوقات تک پہنچاتا ہے۔ یہ ذمہ داری انسان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بے حساب لذیذ اور شاندار طاقتور پھل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دی ہیں۔ پھر ایک مزید چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ کھجور کا ہے۔ کھجور چونکہ اس علاقے کا جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی جزیرۃ العرب کا مخصوص پھل ہے اور بے حساب پایا جاتا ہے، اور اس پر بہت زیادہ انحصار ہے ان کی غذا کا اور معیشت کا، تو اس لیے خاص طور ذکر کیا گیا، ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو یہ کھجور بھی ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں جو تمہارے اتنے کام آتے ہیں، تمہاری غذا کے لیے اتنے اہم ہیں اور تم اس سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ یہ بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور حقیقت ہے یہ۔ پھر ارشاد فرمایا طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ یہ بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جو غلے ہیں، غلے سے مطلب یہ کہ گندم ہے، چاول ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، اور جتنے غلے ہیں یہ سب مکئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ یہ غلے ہیں۔ انسان نے صرف ان کو ڈھونڈا ہے، ان کو مزید ان کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے ہیں۔ زمین کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہ زمین میں سب پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ان پھلوں پر بھی نہ صرف انسان کا حق ہے بلکہ دوسری مخلوقات کا بھی حق ہے ان غلوں پر۔
لیکن ہم جانتے ہیں کہ غلوں میں سے جو اس کا جو دانہ ہوتا ہے، غلوں میں سے جو دانہ نکلتا ہے، وہ انسان اس کو باقاعدہ پیس کے پھر اس کا استعمال کرتا ہے، آٹا بناتا ہے، اور دوسرے پاؤڈر بناتا ہے اس کے، مکئی کے اور چنے کے، اور یہ جو دانے ہوتے ہیں ان سے، پھر اس سے جو بھوسا نکلتا ہے وہ پھر جانوروں کے کام آتا ہے، جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں اور ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے غلے اس زمین پر اگا دیے، جس سے انسان اور دوسرے جانور شروع سے آج تک فائدے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسان تو بسے ہی ہیں، دوسرے جانور بھی بسے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور مخلوق ہے، وہ بھی اسی زمین پر بستی ہے، جو کہ جن ہیں، جنات ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہے، جو اسی قرآن کے مطابق یہ آگ سے بنائی گئی ہے، اور یہ بھی ایک ذی شعور مخلوق ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں مخلوق چونکہ آگ کی لپیٹ سے بنائی گئی ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ اسی زمین پر بستے ہیں، لیکن عام طور سے یہ ویران جگہوں پر بستے ہیں جہاں انسان کی آبادیاں نہیں ہوتی، اور یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر وہ آبادی میں بسنے لگ جائیں تو انسانیوں کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر علاقے میں یہ پائے جاتے ہیں، بس صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اسی لیے بہرحال یہ جو نعمتیں ہیں غذا کی، یہ خدا جانے ان کی کیا غذائیں ہیں اور کہاں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن حاصل وہ اسی زمین سے کرتے ہیں۔ ان کی کچھ مخصوص غذائیں ہوں گی جو حاصل کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے بلکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات موجود تھے، آج تک جنات چلے آ رہے ہیں، پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی غذا کا اس زمین میں بندوبست کیا ہوگا، جبھی وہ آج تک زندہ ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال دونوں اہم مخلوقات جو ذی شعور اور ذی اختیار مخلوق ہیں، یعنی انسان اور جن، ان سے دونوں سے یہ سوال کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کر دی ہیں، جس سے تم دونوں مخلوق فائدہ اٹھا رہے ہو اور شعور بھی رکھتے ہو، اختیار بھی رکھتے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ ان نعمتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم نہیں جھٹلا سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہم جتنا غور کرتے چلے جائیں، جتنا ہم گنتی کرتے چلے جائیں، کم پڑ جائے گی ہماری گنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس یہی ایک سوال کر کے چھوڑ دیا ہے کہ تم کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی دی ہوئی، اس کی بنائی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، کہ اگر وہ یہ نعمتیں اس دنیا میں نہ پیدا کرتا، نہ لاتا، تو انسان اور جنوں کا دونوں کا رہنا مشکل ہو جاتا، حیات یہاں پر ختم ہو کے رہ جاتی، حیات پنپ نہیں سکتی تھی۔ اسی یاد دہانی، انہی چیزوں کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، یعنی سورہ رحمان میں مختلف انداز میں کی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔